کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے اور نعمت کی انسان ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں کو ایک نہ ایک دن سزاؤں سے دوچار کرتا ہے اور ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چاہے وہ ہماری اپنی ذات سے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ نے صحت دیا ہے، اس کا غلط استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ اللہ نے مال دیا ہے، غلط استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، طاقت دی ہے، پاور دیا ہے، قوت دی ہے، غلط استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ذلت اور پستی میں لے جا کر کے ڈھکیل دے گا۔ اور اجتماعی طور پر بھی اگر کسی قوم، ملت، سماج، علاقے کو اللہ تعالیٰ نے عزت، امن اور شانتی کی دولت سے نواز رکھا ہے اور وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ یہ وقت کے حوالے سے آج ہماری ٹوپیاں والے، پگڑیوں والے، جبہ و دستار والے، ہمارے ملی اکابرین، ہمارے اپنے ارباب اقتدار اور یہ ہماری قوم کے ملت کے سورما سڑکوں پر، دوسری جگہوں پر اور بڑے بڑے جگہوں پر اپنا احتجاج ملت کے درد کے تئیں کرواتے ہیں، لیکن کبھی اس پر غور کریں ہم اور آپ کہ اسی وقت کی پراپرٹی کا ہمارے ان ملی سورماؤں نے، ملی قائدین نے اور ملت کے سیاسی اور دینی اور جماعتی رہنماؤں نے اللہ کی اس نعمت کا کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ آیا 75 سال کی پیریڈ میں، آزادی کی پیریڈ میں کہیں اس کا انہوں نے غلط تو استعمال نہیں کیا؟ آج اس غلط استعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ سزائیں دے رہا ہے اور اس نعمت کو چھین رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں، بہت بڑی نعمت ہے، وقت کی پراپرٹی کی شکل میں ملت کی فلاح و بہبود کے لیے بڑا عظیم سرمایہ ہے، اور سرمایہ تھا، صحیح استعمال نہیں ہوا۔ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں شاید اس صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نعمت سے اللہ محروم کر رہا ہے، اللہ چھین رہا ہے کہ تمہارے اختیار میں ہم نے یہ دیا، تم نے اس کا غلط استعمال کیا، صحیح استعمال نہیں کیا، اب تم اس کے حقدار نہیں ہو کہ اتنی عظیم نعمت کے مالک اور مختار بن کر کے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ جل شانہ نے کہا ایک بستی تھی، اس بستی کے لوگ امن کے ساتھ رہتے تھے، مطمئنہ، اطمینان کے ساتھ رہتے تھے۔ تیسری نعمت کیا تھی؟ رزقها رغدا من کل مکان، پوری دنیا کے کونے کونے اور اطراف عالم اور اکناف ارض سے روزیاں اور کھانے پینے کی چیزیں بڑی بڑی چل کر کے ان کے پاس آیا کرتی تھی۔ لیکن کہا فکفرت بانعم اللہ، بڑی عیش کی زندگی جی رہے تھے، امن تھا۔ امن بہت بڑی نعمت ہے، امن نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیے چند آتنکوادیوں نے، دہشت گردوں اور ٹیررسٹوں نے اپنی آتنکوادی کا مظاہرہ کیا، 26-27 لوگ اپنی جان دینے کے لیے مجبور ہو گئے۔ یہ بدامنی کا ماحول ہے۔ اگر ہر علاقے میں، ہر بستی میں یہ بدامنی ہو، جان کے تحفظ کا، جان کی حفاظت اور سیانت کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو اطمینان نہ ہو تو بتاؤ ہماری زندگی کا انداز کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے امن دیا ہوا ہے، بے خوفی کے ساتھ، بے دہشتی کے ساتھ، بغیر کسی ڈر اور بھے اور خوف کے سائے کے ہم امن و شانتی کے ساتھ سڑکوں پر، اپنے گھروں میں، اپنی گلیوں میں، ٹرینوں میں، بستیوں میں چلتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، یہ امن کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس بستی والے امن کے ساتھ رہتے تھے، اطمینان کے ساتھ رہتے تھے، اور کھانے کی ساری چیزیں ان کے پاس چل کر کے آتی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی کے لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، کہا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھوکمری کا لباس ڈال دیا۔ کیا کیا؟ کھاتے تھے موج مستی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر وہ لباس الجوع والخوف، امن کے بجائے خوف و دہشت کے سائے میں جینے پہ مجبور ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے امن اور شانتی کا اور پیس کے اس ماحول کا اور اللہ کی بڑی عظیم نعمتوں کا غلط استعمال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے چھین لیا اور ان کو بھوکمری پر ڈال دیا، بما کانوا یصنعون، ان کے کارناموں کے نتیجے میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ملک کی آزادی کے 75 سال ہو گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے نمازوں کی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے اپنے چہروں پر داڑیاں رکھ کر کے، ٹوپیاں سجا کر کے چلنے کی، ہمیں اللہ نے آزادی دی ہے
کہ ہم اپنے دین کی دعوت کریں، اپنے دین کے مراکز بنائیں، دین کی تبلیغ و ارشاد کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کر کے ان کا عقیدہ و ایمان مضبوط کر کے انہیں سچا مسلمان بنائے۔ ہم اپنی ان مسجدوں سے صدائے حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح، صدائے تکبیر اور صدائے دل نماز، اذان کی صدا بلند کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہوئی ہے، یہ اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے کہ ہم قرآن و سنت کا پیغام اپنے بھائیوں تک پہنچائیں۔ لیکن اگر ہم نے اس 75 سال کے پیریڈ میں ہم احتساب کریں کہ ہم نے کیا انصاف کے ساتھ اللہ کی اس نعمت آزادی کا استعمال کیا ہے، کیا ہم اپنے دین پر عمل پیرا ہیں؟ آج شادیوں میں آزادی ہے کہ ہم مسلمان بن کر کے آزادی کریں، ہم مسلمان بن کر کے شادیاں کریں۔ آج آزادیاں ہیں کہ ہم مسلمان بن کر کے اپنی بہن بیٹیوں کو میراث دیں، لیکن جب اگر ان پر عمل نہیں کریں گے تو یکساں سول کوڈ جیسے قوانین کے خطرات ہمارے سروں پر منڈلاتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے عذاب کے طور پر ہے، یہ اللہ کے عذاب کے طور پر ہے کہ بحیثیت مسلمان تم کو اللہ نے میراث کی تقسیم کا پورا اختیار دیا ہوا تھا۔ بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے تمہیں شادیاں سنت اور شریعت کے مطابق کرنے کی دی تھی، لیکن تم اس کے باوجود ہندوانہ رسم و رواج پر جا رہے تھے۔ آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کون سا ہندوانہ رسم ہے، کون سا ہندوانہ رسم رواج نہیں ہے جو مسلمانوں کی شادیوں میں بہن بیٹیوں میں نہ ہو؟ ابھی مسلمان ہم مہاراشٹر آئے، ہجرت کر کے آئے، ہم اتر پردیش جیسے علاقے سے، مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے علاقوں میں شادی بیاہ کے موقع پر ہلدی کی رسم ہوتی رہی ہو، لیکن یہ مہاراشٹر کے اثرات اور اس کی تہذیب کے اثرات مسلمانوں میں اہل حدیثوں میں اس طرح کے گھٹیا اور غیر اسلامی رسوم و رواج، ہمارا فرض یہ تھا کہ ہم رسوم کو دباتے، رسوم کو ختم کرتے، آئے دن اپنے رسوم و رواج کے ساتھ ساتھ دیگر قوموں اور دیگر سماجوں کے رسوم و رواج کو ہم اپنے اندر ایڈ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سزائیں ملیں گی، آپ کو ملے، ہم کو ملے، نہ ملے، لیکن اللہ کی قسم مجھے اندیشہ اور ڈر ہے کہ دین سے بغاوت کے نتیجے میں ہماری آنے والی قوموں کو اللہ کے دین پر عمل اور دعوت کی آزادی کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کہیں محروم نہ کر دے۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، اللہ کے دین سے بغاوت کے راستے پر چلنے کا یہی طرز و انداز اپنا باقی رکھا، اور اللہ کے دین سے ہر دھرمی، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہوں، ہمارے بزرگ ہوں، ہمارے نوجوان، آپ بھی غور کرو کہ بحیثیت مسلمان کے ہمارا طرز و انداز، ہمارا اسٹائل، ہمارا لائف اسٹائل، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے۔ ہم اس پر سنجیدگی سے سب لوگ سوچیں اور ان حالات میں اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، احتساب کریں، دعا کے ہتھیار کا استعمال کریں، اور اللہ سے انصاف کی، اللہ سے عدل کی، اللہ سے عزت کی، اور اللہ سے سرخروئی اور سربلندی کی بھیک مانگیں، امن کی بھیک مانگیں، دین پر ڈٹے رہنے کی بھیک مانگیں، اور دین کی دعوت اور دین پر عمل کی آزادی پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو باقی رکھے، اس کی بھیک مانگیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم مسلمانوں کو اپنے دین اور شریعت سے صحیح اور سچی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دین سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو اپنے دین سے سچی محبت و وابستگی اور قلبی تعلق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو اپنی زندگیوں میں اول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔